السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں نے سوچا کہ رمضان کا جو ولاگ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ افطار کی روٹین شیئر کروں، اور جو کچھ میں آج بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا کیا افطاری کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے جو ہے نا جامع شیری بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو ابھی افطار ہونے میں کوئی 2 گھنٹے تو ہیں، لیکن کام تو کام ہے، کرنا پڑے گا اسٹارٹ، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ یہ ساتھ ہی میں نا آلو رکھنے لگی ہوں ابلنے کے لیے۔ تو یہ آلو جو ہے نا دہی بھلوں میں ڈالنے کے لیے ابال رہی ہوں، اور ساتھ ہی بوندی میں نے بھگوئی ہوئی ہے۔ یہ بوندی جو ہے نا اس کا چورا سا بچ گیا ہے، تو یہی تھی، تو اسی کو میں نے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ چنے جو ہے نا پانی کے اندر سوک کیے ہوئے ہیں، صبح سے 7-8 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اب میں نے اس کی فلافل بنانے کی کوشش کرنی ہے، دیکھتی ہوں وہ کیسے بنتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آج میرا ویسے ہی دل کر رہا ہے کہ آپ لوگوں سے میں نا بات کروں اپنی فیلنگس میں۔ مجھے کچھ سوچیں آ رہی تھی۔ بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اس میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، نماز باقاعدگی سے ادا کی جا رہی ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو سوچنے کا بھی کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو میں دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو آج کل اس کے اوپر بات کرتے ہیں، انگزائٹی کے اوپر، پینک اٹیکس کے اوپر، تو کچھ شیخ ہمارے جو ہیں علماء، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوری جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی یا پینک اٹیک آ سکتے ہیں۔ تو کچھ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ لائک دس، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سمپل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو اور آپ کی عبادات میں کوئی خلل ہو یا ایمان میں کمی ہو۔ سمپلیفائی کر کے اگر ہم بات کریں، ایمان میں اگر کمی ہو تبھی آپ کو انگزائٹی یا پینک اٹیک آ سکتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ بلا وجہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بلا وجہ تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ڈپریشن از ریئل، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے پیچھے سے کہیں نہ کہیں کوئی ٹراما ہوتا ہے جو آپ کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاملہ۔ وہ ٹراما کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایموشنل ابیوز ہو سکتا ہے، وہ کوئی پیرنٹل جو ہے پیچھے سے ماں باپ کی پرورش کے دوران کسی پیرنٹ نے بہت سختی کی ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ ٹراما جو ہے وہ ساری عمر آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو زندگی میں جب کچھ اچیو کر لیتا ہے، انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں ایک وہ جگہ پہ اس کو، وہ کہتے ہیں مطلب اللہ کی نظر میں تو وہ خامی نہیں ہوتی ہے، انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس میں خامی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے اندر کمی رکھی ہوتی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نعمت زیادہ نواز رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ سوچنا ہے، اس طرح ضروری نہیں ہے کہ سارے اس بات سے متفق ہوں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا سکسیزفل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کتابی طور پہ، علم کے طور پہ، وہ اپنی پڑھائی میں بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو مجھ سے یہ بھیگ گیا سویچز کا، تو وہ اچیور ہو سکتا ہے، لیکن اچیومنٹ میں جب اپنی لائف میں واپس جاتا ہے نا، اب ایسا شخص جس کو کوئی ٹراما ہنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی لائف میں جب وہ آگے بڑھتا ہے نا، تو پیچھے سے اس کی ہسٹری ہے ٹرامے کی، کسی بھی قسم کا ٹراما اس کو ہے، ٹھیک ہے، اور اچیور تو وہ بن چکا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا، تو لوگ اس کو یا تو وہ اس میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی، اس میں مطلب کہ اس میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس جگہ پہ، اس فارم میں یا کسی جگہ پہ وہ ٹک سکے یا کام کر سکے، یا لوگ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کوئی ٹراما، اسی ٹراما اور وہ رویے، لوگوں کے رویے کی وجہ سے، یا ذہین لوگوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بندہ انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ریزن ہے، اس سے بھی بڑی زیادہ ریزن ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو شخص پہلے سے کمزور ہے ایموشنلی، ٹھیک ہے، پر لیکن وہ انٹیلیجنٹ ہے، آئی کیو لیول اس کا زیادہ ہے، تو یہ میں نے پیاز کاٹ لیا فلافل کے لیے، یہ اچھا اس میں جا رہا ہے۔ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، اس کا پہلا پینک، اس کو جو ہے اٹیک کہہ لیں، یا اس کا ڈپریشن کا جو سٹارٹ اپ ہوگا نا، وہ وہیں سے ہوگا جہاں پر لوگ اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں گے، اس کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ اپنے آپ میں وہ بندہ نا اپنا کانفیڈنس نہ لوز کرنے کا اس کا سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں رکتا، یہ آگے چلتا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس میں فلافل میں نے پیاز بھی شامل کر دیے۔ تو میں بات کر رہی تھی
کہ وہ اس کا پہلا نہیں ہوگا، اس کے بعد اس کو مزید دھچکے لگیں گے. اچھا وہ بندہ اگر کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی مطلب کہ چیز آ جاتی ہے اس کی کریئر میں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی رکاوٹ ہو جائے گی گھر کی طرف سے یا کسی اور وجہ سے. اس کے بعد اس کو بھی اوور کم کر لے گا تو لوگ اس کو مسلسل اس کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے، پکڑتے رہیں گے. پھر ایسے میں بندے کو مطلب کہ ڈپریشن اس کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، وائی آئی ایم اے فیلئر، وائی ایم ناٹ سکسیزفل، وائی آئی واز این انٹیلیجنٹ پرسن، آئی واز سالونگ دا پرابلمز ان مطلب کہ میری جو پرابلم سالونگ کیپیبلٹی تھی یا لاجیکل ریزننگ تھی وہ کچھ اور تھی. تو میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگ آپ کا استحصال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں نہ آتی، اور یہ حقیقت اور حقیقی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نا آپ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کہیں کوئی خامی ہوتی ہے، وہاں پہ کہیں آپ نے اپنے آپ کو پکڑنا ہوتا ہے، وہاں سے سمیٹنا ہوتا ہے کہ غلطی آپ کے اندر کہاں ہے. وہاں سے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں. جو آپ کا پارٹ ہے، جو آپ کا حصہ ہے، اتنا آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. چیزیں تو ایسی چلتی رہیں گی، لوگ تنگ کرتے رہیں گے، آپ کی لائف میں آتے رہیں گے. اچھا جی، فلافل کا میرا تو یہ تیار ہو گیا. تو میں بات کر رہی تھی کہ انسان کو جو ہے وہ لوگ اس طرح سے پریشان کر سکتے ہیں، انسان پریشان ہو سکتا ہے، اور پچھلے کسی ٹراما کی وجہ سے وہ زیادہ اس میں جا سکتا ہے، ٹینشن میں، انگزائٹی میں. تو ایسے میں اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، جو کہ ضروری ہے، کرنی چاہیے، آپ کو ویسے بھی کرنی چاہیے. انسان بڑی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے نوئنگلی، اسے خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس سے کیا مسٹیکس ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو واقعی پسند نہیں ہوتی. اور کچھ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اس انسان کو جو اس کو پیارا ہوتا ہے. تو اس کی مضبوطی کے لیے اس کے اوپر جو ہے اس طرح کے حالات اور اس طرح کی چیزیں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اس میں برداشت پیدا کرنا چاہتا ہے اسی اسپیسیفک پرسن میں کہ کسی طرح اس کے اندر برداشت آ جائے. تو یہ بہت سارے مطلب معاملات ہوتے ہیں، ایک ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انگزائٹی کو بڑھا رہی ہوتی ہیں، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں بندے کو. اور ایسے میں شیطان اپنا کام کرتا ہے، اس بندے کو مزید ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے، اور مزید اس کے سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں، اور بڑی بری بری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بڑا اس کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس پرسن کو، اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے اوپر وہ غصہ نکال بھی دے. تو اسی لیے ایسے میں کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے نا وہ بہترین تسبیح ہے، وہ انسان کو کرنی چاہیے. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ مضبوطی بھی عطا کرتا ہے، اور کچھ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ شاید وہ اس طرح سے اوور کم کر سکے. اس کی آزمائش کہہ لیں، اس کی تربیت کہہ لیں، اس کی تعلیم کہہ لیں، اگر وہ اور کچھ لوگ اس چیز کو اوور کم نہیں کر سکتے، ہار جاتے ہیں اس کے آگے سے. تو باقی یہ کہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے مشورہ رابطہ کر سکتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہے نا، سائیکیٹرسٹ نہیں، سائیکالوجسٹ، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے. وہ آپ کی جو انر تکلیف ہے نا اس کو کھوجے گا وہ جا کے. تو وہ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور باتیں ہوتی ہیں تو بڑی بن جاتی ہیں آگے جا کے نا. لوگ نہیں آپ کو خوش واقعی نہیں دیکھ سکتے. انسان کا جو شر ہے نا اس سے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ پناہ مانگیں. انسان جو ہے نا دوسرے انسان کا کبھی بھلا نہیں چاہ سکتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی کا بھلا چاہتے ہیں، ورنہ ٹانگیں کھینچنے میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کسی قابل بندے کو دیکھ لیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ اوہ یہ شخص یہاں پہ رہ ہی کیوں گیا ہے، یہ آ ہی کیوں رہا ہے، یہ ہمارے بیچ میں ہے ہی کیوں، اس کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ختم کر دیں. پر وہ ختم نہیں کر سکتا. وہ انسان کسی انسان کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اذن شامل نہ ہو جائے. تو یہ میں نا رینڈم جو ہے نا فلافل بنا رہی ہوں، رفلی یہ بن چکا ہوا ہے، اور ساتھ دہی بھلوں کے لیے جو آلو ہیں وہ ابل چکے ہوئے ہیں. تو وہ بھی میں دیکھتی ہوں چیزیں اپنی سائڈ بدل دی ہیں، اور آنچ میں نے دھیمی کر لی ہے. پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوا تھا فلافل کا، میں نے نا ابلے ہوئے چنے استعمال کر لیے، وہ سارے بکھر گئے. جب میں نے اس کو گھی میں ڈالا نا وہ سب بکھر گئے. تو اس دفعہ میں نے کہا اچھا جس طرح وہ کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، اپنی جو ہے نا وہ زیادہ سے آن پت نہیں جھاڑنا. تو اس طریقے سے میں بنا رہی ہوں. تو اب ٹھیک ہے، وہ بن رہا ہے. تو میں بات کر رہی تھی کہ کامیابی یا ناکامی، یا آپ کی جو ہے نا آپ کی ایموشنز لو ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اس ٹائم پہ خود کو کم فیل کر رہے ہوتے ہیں،
تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، مضبوط کرنا ہے، مضبوط کرنے کے بعد جو ہے نا اپنی جو ہے نا سوچنا ہے کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں ہرا سکتے اور یہ کوئی بھی مجھے نہیں ہرا سکتا جب تک میں خود نہ ہارنا چاہوں. اندر اپنی نا انر کور کو اسٹرینتھ دینی ہے. تو ویسے میں آپ کر کیا سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ہمت کو جمع کر سکتے ہیں. بہت زیادہ اس کے لیے بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو کک آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے دماغ میں سے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں جو ہوں نا، ان کو بادر ہی نہیں کرنا، یہ لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں، یہ لوگ میرے قابل ہی نہیں تھے، اور میں نے آگے موو آن کرنا ہے، اور آگے جو ہے نا پازیٹیو اپنی وائبز رکھنی ہے، اور بہتری کی طرف اپنا سفر جاری و ساری رکھنا ہے. میں اس کو چینج کر لوں ورنہ یہ جل جائیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ سب کے درمیان میں آپ نے خود کو ٹاکسک ہونے سے کیسے بچانا ہے، یہ واقعی بہت زیادہ جو ہے نا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور استغفار بھی کرتے رہنا ہے، اور بودر نہیں کرنا جو آپ کو جو ہے نا آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو. باقی جو ہے نا، اور ٹاکسک نہیں ہونا یہ بھی ضروری ہے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہر ایک سے چڑنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں کام کرنا. تو اپنے آپ کو سمیٹنا ہے، بہتر بنانا اور بہتری کی طرف سفر اپنا جاری رکھنا ہے. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا گروتھ، یا ہمارا جو ہے نا ترقی، یا پھر یا اوور آل ہمارا جو ہے نا سفر بالکل رک گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست یا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں آنے والی حالات کے لیے، جو کہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں.